السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 152، 153، 154 یعنی 152، 153 اور 154 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بے حد اور بے انتہا تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر و فضل کے ہم طلبگار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے 2 روزے مکمل کر لیے۔ تیسرے روزے میں الحمدللہ ہم لوگ داخل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے اوپر اس قدر ہے کہ ہم لوگوں نے آج پھر سے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، اور یقیناً اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر اور جتنا شکر کرے کم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، آمین۔ محترم سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار چل رہا ہے۔ آپ کے قوم بنی اسرائیل، ان لوگوں کی سرکشی، ان لوگوں کا عناد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور لطف و مہربانی کے مقابلے میں ان لوگوں کی بغاوت، اس کے بارے میں ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بچڑے کو ہی اپنا معبود مان لیا، گائے کے بچے کو ہی اپنا معبود مان لیا۔ یہاں تک کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے میعاد کے مطابق کوہ طور پر گئے، تو ان کے ابسنٹ میں، ان کی غیر موجودگی میں، ان لوگوں نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر بچڑے کا بت بنا لیا اپنے زیورات سے ڈھال کر کے، اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اور کس قدر برافروختہ ہوئے، کس قدر غصہ ہوئے، اس کا ذکر بھی کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بتلایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تختی، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، لوگوں کے لیے احکام اور ایمان والوں کے لیے جس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی، غصے کے عالم میں اس کو بھی ایک طرف ڈال دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، جن لوگوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کفر و شرک میں ملوث ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گائے کے بچے کو یعنی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے فرمایا سینالهم غضب من ربهم، ان قریب ان کے رب کا عذاب ان کے اوپر پہنچے گا، ان کے رب کا غضب، سینالهم غضب من ربهم، ان قریب ان کے رب کا غضب ان کے اوپر پہنچے گا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ لیکن یہ پھیر میں مت رہیے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور کفر و شرک ہم کرنے لگے تو رب کا غضب نہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی امت محمد کے اندر بھی پیر پرستی ہے، ائمہ پرستی ہے، علماء پرستی ہے۔ ابھی جو علماء ہم کو پسند ہے انہی کی بات ہم کو چاہیے اور دوسروں کی بات نہیں چاہیے، یہی علماء پرستی ہے۔ اب ان کی بات چاہے دلیل کے مطابق ہو نہ ہو، بس میٹھا میٹھا بات ہمارے کان کے اندر پہنچ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہی ہے علماء پرستی۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ پیر پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، شخصیت پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، علماء پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، امام پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، اکابر پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، یہاں تک کہ باپ دادا کی بھی پرستش ہو رہی کہ ہمارے باپ دادا جیسا کرتے چلے آ رہے ہیں ایک زمانے سے ہمیں ویسا ہی کرتی۔ یہ باپ دادا کی پرستش ہے، اور یہ سب کے سب شرک کے اندر داخل ہوتے ہیں، شرک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
دنیا کے تمام عالموں سے میرا چیلنج ہے، اس پورے روئے زمین پر جس زبان کے جاننے والے عالم دین اس روئے زمین پر موجود ہے، میرا چیلنج ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو شرک سے نکال کر کے دکھلا دے. یہ سب کے سب شرک ہیں. اور جب بنی اسرائیل کے اوپر ان کے رب کا غضب نازل ہوا تو یہ قوم کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کا غضب نازل نہیں ہوگا، بلکہ رب کا غضب ان کے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے. اس قوم کے اوپر بھی رب کا غضب نازل ہو رہا ہے. ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے، جس دنیا کے جس خطے میں بھی جہاں پر بھی مسلمان ہے کس قدر ذلیل و رسوا ہے، اس کے پیچھے بس یہی سب اسباب ہیں جو بالکل واضح طور پر اہل علم کی نگاہ میں ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے رب کا غضب ان تک پہنچے گا. بنی اسرائیل پر رب کا غضب کیسے پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک کہ ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کر دیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک کہ ایک دوسرے کو انہوں نے قتل نہیں کر دیا. دیکھیے اس سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک دوسرے کو قتل کیا. بے شمار بنی اسرائیلیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. جب قتل کیا ایک دوسرے کو تب اللہ نے ان کو معاف کیا. یہی اللہ کا غضب ہے. اللہ نے فرمایا فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، تب جا کر کے اللہ نے ان کے قصور کو معاف کیا. تب جا کر کے اللہ نے اے بنی اسرائیل تم لوگوں کے قصور کو معاف کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو غضب بتلایا گیا غضب کا یہی مطلب ہے. اور آگے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت. کن کے لیے؟ بنی اسرائیلوں کے لیے. ایک زمانے سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. جو لوگ بھی ہسٹری کے معمولی اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ایک بادشاہ نے 3 مرتبہ بنی اسرائیلیوں کے درمیان قتل و خونریزی کی اور بے شمار بنی اسرائیل کو قتل کیا، یہودیوں کو، اور بے شمار کو قید بنا کر کے لے گئے. اور جو لوگ بھی ہسٹری سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ جرمن نازیوں میں سے ہٹلر نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا ہے، بے شمار یہودیوں کو قتل کیا ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا ہے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. کیوں ذلت ہے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت کا ایجاد کیا. یاد رکھیے گا، بدعتی چاہے بنی اسرائیل کے اندر ہو چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، یہ جو بدعتی ہیں یہ بدعتی ہر حال میں ذلیل و رسوا ہوں گے. ان کی بدعت اور مخالفت رسول ان کے کندھوں سے سینے سے لے کر کے کندھوں تک دکھ جائے گی. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی، ابھی ہمارے یہاں بھی بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، ایک ٹائپ کی بدعت ہے. بدعت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں اگر قرآن و حدیث کی بات بتائیے تو سب سے برے آپ ان کی نظر میں ہیں. آپ اگر ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائیے، اگر آپ ان کو سنت کی طرف دعوت دیجئے، اگر آپ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلائیے تو آپ سے بڑا دشمن اور مبغوض ان کی نظر میں کوئی نہیں ہے. ہاں بدعت میں بڑی چاہت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بدعتیوں کے لیے بھی دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کی ذلت اس کے کندھوں پہ نظر آئے گی، اگرچہ وہ عربی النسل گھوڑے پر کیوں نہ سوار. ابھی ایک بدعتی کیا رویل رائس کہتے ہیں گاڑی نا، جو بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، اگر اس پر بھی بیٹھ کر کے آئے گا بدعتی، اس کے کندھوں کے اوپر ذلت ہوگی. اور سنت کا متبع
چاہے کتنا ہی مفلوق الحال کیوں نہ ہو، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیشہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے ریڈی نہیں ہوا۔ یہ سنت کے متبع کا خاص امتیاز ہے، ان کا نشان ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بنی اسرائیل کو بھی دنیا کی زندگی میں ذلت، اور بدعاتیوں اور خرافاتیوں کو بھی دنیا کی زندگی میں ذلت۔ اور اللہ نے آگے مزید فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح سے افطرا پردازی کرنے والوں کے لیے ہم سزا مقرر کرتے ہیں، ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ افطرا پردازی سمجھتے ہیں نا، کسی کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ افطرا پردازی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ ابھی ایک چیز جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، ابھی ایک چیز شریعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اماموں کی تقلید، فار ایگزامپل اماموں کی تقلید، کہتے ہیں کہ 4 امام کی تقلید بہت ضروری ہے، 4 امام میں سے ایک امام کو ماننا شریعت نہیں ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ تقلید سنت نہیں ہے تو سوائے بدعت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ بدعت ہے تو یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح سے افطرا پردازوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات اگرچہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں ہے، لیکن اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ان آیات پر ہم غور کریں، ہم مسلمان غور کریں، اپنی زندگی کو سنبھالنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا مسلمان نہیں کرے گا یقینی طور پر ناکامی اور نامرادی اور ذلت ان کا مقدر بن جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خوشخبری بھی سنا دی۔ ہر مسلمان کو غور سے سن لینا چاہیے اس خوشخبری کو۔ اللہ نے کیا فرمایا والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال انجام دے دیے۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال انجام دے دیے، اور آگے کہا ثم تابوا من بعدها وآمنوا، برے کام انجام دینے کے بعد پھر وہ اپنے اس کام سے توبہ کر لیا اور ایمان والوں کے صف میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اس برے اعمال کے انجام دینے کے بعد بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کفر اور شرک کیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، توبہ کرے گا تو، ایمان لے آئے گا تو۔ کسی کے دل کے اندر نفاق ہے اور اس نے محسوس کر لیا کہ میں منافق ہوں، میں فوراً توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کے نفاق کے اس عمل کو معاف فرما دے گا۔ کفر و شرک کرے، نفاق اس کے اندر ہو، رسول کی مخالفت جیسا سنگین جرم ہو، لیکن اگر اس نے محسوس کیا کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر اس محسوس کر کے وہ توبہ کرتا ہے، ایمان والوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت، اے رسول توبہ، اتنے برے اعمال کرنے کے بعد بھی آپ کا رب ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رب جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی نصیحت کرنے کے بعد واقعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی کی سرزنش کی، قوم کو سمجھایا، قوم کو بھی محسوس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، قوم بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، غصہ ہو گئے تھے، غصہ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت ان کے دل کے اندر آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے تختی کو سے پھینک دیا، ایسے پھینکا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دیکھا کہ تختی ادھر گرا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا ہے، تختی کو اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو تختی کو اٹھایا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا، اور اس تختی کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی اس میں اللہ نے فرمایا وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى،
ہدایت تھی اس میں. ایک بات یاد رکھیے، ہدایت ہمیشہ آسمانی کتابوں میں ہوتی ہے. یہ لوگوں کے جو بنائے ہوئے کتاب ہے نا، جس کو کندھوں پر ڈھو کر کے لوگ چلتے ہیں اور ہر نماز کے بعد اسی کو پڑھیں گے، دوسری کتاب نہیں پڑھیں گے. دوسری کتاب نکو، دوسری کتاب ہم نہ نکو، ہم نہ ہمارا ہی کتاب ہونا. گویا پورا کا پورا دن ان کا الگ ہے اور مسلمانوں کا دن الگ ہے. گویا پورا کا پورا ان کا دن الگ ہے اور مسلمانوں کا دن الگ ہے. نہیں، اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے یقینی طور پر اس کو اس سوچ سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت صرف آسمانی کتاب میں مل سکتی ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں میں نہیں ہو سکتی. ہدایت صرف آسمانی کتاب کے اندر ہے، اور توریت بھی آسمانی کتابوں میں سے ایک. اللہ نے فرمایا اس کے نسخے کے اندر، اس کے مضمون میں ہدن، ہدایت و رحمت. اور رحمت کن کے لیے؟ للذین هم لربهم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے. اب یہ جو قرآن ہے نا، ابھی بھینس ہوتا ہے نا، بھینس جانتے ہیں نا، بھینس جانتے ہو، بلیک رنگ کا جو ہوتا ہے، پانی وغیرہ میں زیادہ گھستے رہتا ہے، دودھ بھی اس کا لوگ پیتے، جانتے ہو نا بھینس. اس کے سامنے بین بجاؤ گے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بین بجاؤ گے تو اور بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا، ان کے سامنے آپ قرآن پڑھیے، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اس کے اندر جو ہدایت اور رحمت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ توریت کے نسخے کے اندر ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.